أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایاکا، یہ اس کا اصل مقام اور اصل جگہ جو تھی تو وہ نعبد ایاکا، اسی طرح اگلا ایاکا جو اصل جگہ تھی وہ نستعین ایاکا۔ تو ایاکا یہ اس کا تعلق نعبد کے ساتھ ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ہی کا معنی کیا جاتا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایاکا کا مقام نعبد کے بعد تھا، اس کو پہلے لے آئے۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کا مقام بعد میں ہو اور اس کو پہلے لایا جائے تو وہ اس بات کو پکا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا بلکہ پکی بات ہوتی ہے۔ تو ایاک نعبد، نعبد عبد سے ہے جس کا معنی ہے عبادت کرنا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، نستعین استعانت سے ہے مدد طلب کرنا، استمداد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ و ایاک نستعین، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا، اہدے یہ امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے امر، حکم کرنا، طلب کرنا، درخواست کرنا۔ اہدے، اہدے بتا تو ہمیں، اہدے دکھا تو ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، المستقیم سیدھا جو منزل مقصود تک جانے والا ہو۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعم ینعم انعام، انعام کرنا جن کے اوپر انعام کیا تو نے، علی بمعنی پر، جن کے اوپر تو نے انعام کیا، ان منعم علیہ لوگوں کا راستہ۔ غیر المغضوب، غیر علاوہ کو کہتے ہیں مغضوب، غضب، اللہ کا غضب نازل ہونا، علی بمعنی پر ہم ضمیر ہے تو معنی ہوگا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا، جن کا آپ کا غضب کیا گیا۔ واو بمعنی اور لا نفی کا معنی دیتا ہے الضالین، ضال گمراہ، بھٹکا ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ آج کے سبق کا اصل مرکزی جملہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن مجید کی ایک جو ہے وہ بنیاد ہے، مضبوط جڑ۔ علماء نے لکھا ہے کہ پورے کے پورے قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ حوامیم سبع میں ہے۔ یہ حوامیم سبع یہ آخری 10 پارے میں 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ حوامیم سبع میں ہے، ان 7 صورتوں میں ہے۔ اور ان 7 صورتوں کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ زمر جو 23ویں پارے میں ہے۔ تو ان 7 صورتوں کا جو خلاصہ ہے تو وہ سورہ زمر کے اس جملے میں ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم سبع 7 صورتوں میں ہے، اور ان 7 صورتوں کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ زمر فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس جملے کے اندر ان کا خلاصہ ہے۔ اور اس جملے کے پورے جملے کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर है, और इसका पूरा खुलासा बिस्मिल्लाह की बा के अंदर मौजूद है। चूँकि बिस्मिल्लाह के बा का जो नुक्ता है वो नुक्ता वहदत के ऊपर दलालत करता है, तो अल्लाह भी वहदहू ला शरीक है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। तो पूरे कुरान मजीद का खुलासा गोया के सूरह फातिहा और सूरह फातिहा का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इसका खुलासा बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते के अंदर है कि वो नुक्ता तन्हा है, तो अल्लाह भी वहदहू ला शरीक है, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। पूरे कुरान मजीद का खुलासा। अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नाबुदो इय्याका नाबुदो अबद से है इबादत करना। तो इस पहले जुमले के अंदर तमाम के तमाम गैरुल्लाह की इबादत से बरात का बंदा ऐलान करता है कि अल्लाह, चाहे वो माली इबादत है तब, बदनी इबादत है तब, जिस किस्म की भी इबादत है, इबादत की जितनी भी अक़साम हैं, अल्लाह तेरे अलावा किसी की भी नहीं करता, सिर्फ अल्लाह तेरी ही करता हूँ। तो इस नाबुदो इय्याका नाबुदो के अंदर इंसान 5 टाइम जब नमाज पढ़ता है तो वो गैरुल्लाह की इबादत से बरात का ऐलान करता है कि अल्लाह मैं तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करता, इबादत करता हूँ तो सिर्फ तेरी ही करता हूँ। और अगले जुमले के अंदर इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन के अंदर इंसान का अपने कुव्वत, अपनी ताकत और इसी तरह अपने अलावा और जो है अल्लाह के अलावा जो बड़े बड़े हैं, तो उनके ताकतों का बरात का ऐलान करता है कि अल्लाह हर मोड़ पे, हर जगह पे अल्लाह मैं तेरी मदद का मोहताज हूँ। मेरी ताकत, मेरी जो है कुव्वत इस हद तक नहीं है कि तेरी जो है वो मदद के अलावा मैं कोई काम कर सकूं। अल्लाह हर काम में मैं तेरी मदद का मोहताज हूँ। जब तक तेरी मदद शामिल हाल नहीं होगी, जब तक तेरे जो है वो नज़र शफकत नहीं होगी, तेरी मदद नहीं होगी, अल्लाह मैं कोई काम भी जो है वो वजूद में नहीं ला सकता। हर काम तेरी मदद के साथ वजूद में आएगा। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसलिए हम माना करते हैं कि इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। इस ही के अंदर जोर लगाना है, चूँकि बाद भी की भी बीमार होते हैं, बाद भी की भी बीमार होते हैं कि अल्लाह तेरी भी इबादत करते हैं, कि तेरी भी इबादत करते हैं, तेरे अलावा औरों की भी इबादत करते हैं। हमने ही के ऊपर जोर लगाना है। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, किसी और की इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं, किसी और से मदद तलब नहीं करते। अब इबादत नाम है सिर्फ नमाज का, हज का, ज़कात का, ये भी इबादत है, लेकिन इबादत सिर्फ इसके अंदर बंद नहीं है, बल्कि इबादत नाम है इस चीज़ का। इबादत का मतलब ये है कि अपने आप को आजिज़ी, तज़ल्लुल और इसी तरह जो है वो खुज़ू और तज़ल्लुल के साथ किसी बड़ी ज़ात के सामने अपने आप को आजिज़ी और तज़ल्लुल करते हुए पेश कर देना। और वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई और ऐसी हस्ती है ही नहीं कि इंसान अपनी ये जबीन उसके सामने झुकाए, वो सिर्फ एक ही ज़ात है। अब जब ये माना है कि आजिज़ी और तज़ल्लुल के साथ अपने आप को जो है वो सपुर्द कर देना, हवाले कर देना, अपनी पेशानी झुका देना, तो इसके अंदर तमाम की तमाम वो इबादतें कि जिसके अंदर जो है गैरुल्लाह का एहतराम किया जाए, गैरुल्लाह की जो है वो बढ़ाई की जाए, कि जो अल्लाह के साथ है गैरुल्लाह को वो हक दिया जाए जो अल्लाह का हक है, गैरुल्लाह को उस तरह जो है वो हाजिर और नाजिर माना जाए जिस तरह अल्लाह हर जगह पे हाजिर और नाजिर है। तो लिहाजा ये इबादत अल्लाह की भी है, गैरुल्लाह की भी है, और यही शिर्क है। इसलिए हज़रत हदी बिन आतिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब ये आयत नाज़िल हुई कि इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने, यहूदी और ईसाइयों ने
اپنے اپنے علماء کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اپنا خدا بنا لیا، اللہ کے علاوہ ان کو جو ہے وہ مشکل کشا بنا لیا، تو حضرت حاتم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے حضور میں یعنی یہ اسلام لے آئے تھے، پہلے انہی میں تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے حضور میں انہی میں سے آیا ہوں، یہود و نصارہ ہی میں سے آیا ہوں، ہم تو جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو پھر قرآن ہمیں کیوں کہتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ حالانکہ ہم نے تو علماء کو خدا نہیں بنایا تھا، لیکن قرآن ہماری طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ ان کو خدا بنا لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء کے کہنے کی وجہ سے حلال کو، جو چیزیں حلال تھی، تمہارے علماء تمہیں کہتے یہ حرام ہے، تو تم ان اللہ کی حلال کردہ کو ان علماء کی وجہ سے حرام نہیں کرتے تھے، اور اللہ کی حرام کردہ کو جو اللہ نے حرام کر رکھی تھی اور تم ان علماء کے کہنے کی وجہ سے ان کو حلال نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت حاتم نے کہا کہ حضور یہ بات تو تھے، ہمارے علماء ہمیں کہتے کہ یہ حلال ہے جبکہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ حرام کیا ہوا ہوتا، ہمارے علماء کہتے کہ یہ حرام ہے جبکہ اللہ نے ان کو حلال کیا ہوا ہوتا۔ تو فرمایا کہ حدیث یہی تو شرک ہے نا، یہی تو شرک ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا، تمہارے علماء نے اس کا دوسرا حکم جاری کر دیا، تم نے اللہ کو نہیں مانا، علماء کے پیچھے چل پڑے، تو یہی شرک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف عبادات کے اندر یہ شرک بند نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بڑی اقسام ہیں۔ دوسرا جملہ ایاک نستعین، استعانت، استمداد، مدد طلب کرنا، اس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک استعانت اور ایک استمداد تو محضی اسباب کے حد میں ہے، اس سے تو کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، اس کے بغیر تو انسان کی زندگی ہی نہیں گزرتی۔ جیسا کہ ہم دنیا میں محضی اسباب کے طور پہ میں آپ کا محتاج ہوں، آپ میرے محتاج ہو، میں بیمار ہو گیا میں جو ہے وہ ڈاکٹر کا محتاج ہوں، اسی طرح جو ہے وہ میں اور بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوں، یہ سارے اسباب کے تحت ہیں، ایک دوسرے کی مدد جو کرتے ہیں ہم، اور بعد جو ہے وہ صبح سے نکلتے ہیں شام تک کام لوگوں کا کر رہی ہیں، لوگوں کا کام کر رہی ہے، لوگوں کی مدد ہے، مستری ہے تب، اور اسی طرح گاڑی کے ٹیکسی کا ڈرائیور ہے وہ بھی لوگوں کے ادھر لے کے جا رہا ہے، ادھر لے کر ان کی مدد کر رہا ہے، تو یہ سارا اسباب کے تحت ہے، یہ اسباب کے تحت والی جو استعانت ہے اور مدد ہے، جس کے کوئی جو ہے وہ انکار نہیں ہے، یہ ہے، بلکہ اکثر اوقات اگر نیت عبادت کی ہو، نیت نیکی کی ہو تو یہ عبادت بن جاتی ہے، یہی عبادت بن جاتی ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک مدد اور ہے جو شرک ہے، ایک استعانت اور ہے جو شرک ہے۔ اب یہ استعانت جو شرک والی ہے، ایک تو کفر تک پہنچی ہوئی ہے اور ایک جو وہ کفر سے تھوڑا سا نچلا درجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اللہ کے انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، فرشتوں کو، جنات کو وہ اختیارات سمجھتا ہو کہ اللہ نے ان تمام کے تمام ہستیوں کو وہ اختیارات عطا کر دیے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، وہ اختیار مطلق ہیں کہ جس طرح اللہ قادر مطلق ہے اس طرح یہ ہستیاں بھی قادر مطلق ہیں، جس طرح اللہ قادر مطلق ہے اسی طرح فرشتے بھی قادر مطلق ہے، جس طرح جو ہے وہ اللہ قادر مطلق ہے یہ اولیاء اللہ بھی قادر مطلق ہے۔ اس طرح کے اختیارات ان کے حق میں سمجھنا یہ صرف شرک نہیں ہے بلکہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور اس طرح کا اعتقاد مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا۔ مشرکین مکہ بھی اپنے بتوں کے بارے میں یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے یہ بت قادر مطلق ہے، جو چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کر دکھاتے ہیں، یہ اعتقاد ان کا بھی نہیں تھا۔ لہذا اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے تو یہ تو بالکل کفر ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا جو شرک تک ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے علاوہ اولیاء اکرام، اللہ کے علاوہ فرشتے، اللہ کے علاوہ جنات، ان کو قدرت مطلقہ تو حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ نے بعض اختیارات ان کو عطا کر دیے ہیں،
اللہ نے ان کو اختیارات سونپ دیے ہیں، لہذا وہ ان سونپی ہوئے اختیارات کی بنیاد پہ ہمارے کام کر دیتے ہیں۔ جب ہم پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو سن کر وہ ہمارے کام کر دیتے ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اب یہ شرک کا ان کو جو بھول کہاں سے لگی، یہ بھولے کیوں ہیں، یہ کیوں عقیدہ رکھا؟ تو اس عقیدہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض احکام یعنی بعض کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ احکام وہ جو ہے وہ ہے تو اللہ کے، لیکن اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر دیے، اور بعض اوقات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ایسے معجزات صادر کر دیے کہ جو عام جو ہے وہ عادت کے خلاف ہے، وہ ہو نہیں سکتے، خارق عادت ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے ہاتھ پہ ان کو ظاہر کیا اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، یا اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ بطور کرامتن وہ جو ہے وہ افعال کا اظہار کیا کہ جو عام لوگوں کے ہاں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ میں ظاہر کر دیا، اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے ولی کے ہاتھ میں ظاہر کر دیا۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب اتنے عجیب جن کا ہونا ممکن نہیں ہے نبی کے ہاتھ پہ سرزاد ہو گیا، ولی کے ہاتھ پہ سرزاد ہو گیا، تو اللہ نے ان کو اختیار دے رکھی ہے۔ حالانکہ دیے نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا اپنا فعل ہوتا ہے، کسی ولی کا فعل نہیں ہوتا، خالصتاً اللہ کا اپنا فعل ہوتا ہے، کسی نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وَمَا رَمَيْتَ فرمایا غزوہ بدر کے اندر کہ جب مشرکین مکہ جو ہے وہ کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مٹھی اٹھائی اور یوں مٹھی اٹھا کے پھینک دی، اور وہ ایک مٹھی ہزاروں کی تعداد میں کافر تھے، وہ تمام کے کافروں کی آنکھوں میں جا کر گر گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے پیغمبر یہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ یہ پھینکنے والا اللہ ہے، یہ کام کرنے والا اللہ ہے۔ چونکہ آپ کا کام صرف پھینکنا ہے اور اس کو پورے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دینا، یہ میں رب کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی قوم نے منہ مانگا، معجزہ مانگا کہ نوح علیہ السلام صبح و شام لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہو، ہمارا یہ منہ مانگا معجزہ جو ہے وہ لے آؤ، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں نوح پیغمبر ضرور ہے لیکن میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ مجھے دیتا ہے، میرے اختیار میں تب کچھ آتا ہے کہ جب اللہ کچھ دے، جب تک اللہ کچھ نہ دے تو میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور 14 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا متفقاً یہ عقیدہ نکل گیا کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تمام انبیاء کا متفقاً علیہ عقیدہ کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن کے ساتھ کرتے ہیں، جب اللہ کا اذن نہ ہو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ علماء نے ایک بڑی عجیب مثال لکھی ہے، یہ مثال دے کے میں ختم کرتا ہوں کہ علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء اور اللہ کا جو ہے وہ تعلق کچھ اس طرح ہے کہ یہ بلب آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ پنکھے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ان پنکھوں اور بلب کا تعلق جو ہے، کنیکشن جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اب پیچھے جڑا ہوا ہے تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، پنکھے بھی آپ چلائیں تو آپ کو ہوا دیں گے اور یہ بلب بھی آپ کو روشنی دے رہا ہے، لیکن کنیکشن پیچھے ہے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ کنیکشن کٹ جاتا ہے تو اب بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، پنکھا آپ کو ہوا نہیں دیتا، یہ بلب آپ کو روشنی نہیں دیتا، لیکن جو ہی کنیکشن جڑ جاتا ہے تو یہ روشنی دیتا ہے اور یہ پنکھے آپ کو ہوا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علماء انبیاء علیہ السلام کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ یوں ہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے
ہاتھ کے اوپر دین کی روشنی کو ظاہر کرنے کے لیے، دین کی ہوا کو پھیلانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر خارق عادت معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، لیکن پیچھے کنیکشن اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ صرف بلب جو ہے اس سے روشنی آ رہی ہے، کنیکشن اصل پیچھے بلب کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، لہذا جب کنیکشن پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کنیکشن پیچھے ہوتا ہے، لیکن ہم یہ جو کھڑا ہے پنکھا ہے یا یہ بلب ہے، اس سے ہم ضرورت کے بغیر یعنی اس کے بغیر ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ جب تک یہ پیچھے سے کنیکشن نہیں آئے گا تو ہوا تو نہیں دے گا، لیکن ہوا آپ کے اوپر تب ہی آئے گی کہ جب یہ پنکھا چلے گا، روشنی آپ کو تب ہی آئے گی کہ جب یہ بلب چلے گا۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں ان کا کنیکشن تو پیچھے ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم جس طرح ان کی قدر نہیں کریں گے تو روشنی نہیں آتی، اسی طرح انبیاء کی قدر ہم نہیں کریں گے تو دین کے اوپر چلنا بھی مشکل ہے۔ انبیاء کی قدر، انبیاء اور اسی طرح نیک لوگوں کی قدر یہ لازم ہے اس دین کے سمت پہ صحیح چلنے کے لیے۔ جب تک انبیاء کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، جب تک اولیاء کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، صحیح سمت ہم متعین نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف اور صرف جو ہے وہ ان کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، باقی ان کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے تو کچھ آتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین